چیزیں کتنی میٹر کرتی ہیں. ہو گیا. السلام علیکم فرینڈس. How are you all? Friend, here Maishal, I am your mentor, and we have discussed about China's way to progress. And friend, ہم already 10 جو ہے ٹرانسلیشن جو ہے ہم جو ہے اس کے چھوٹے چھوٹے پیراگراف ڈسکس کر چکے ہیں, اور ہمیں جو ہے جو ہے 11 to 13 فرینڈ ہم اس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ کن چیزوں کی وجہ سے اور کون کون سے عوامل تھے جن کی وجہ سے ملک نے ترقی کیا, ملک ترقی جو ہے وہ ترقی کی اس پہ چلا, اور ایسے کون سے فیکٹرز تھے جنہوں نے اس چیز کو جو ہے وہ آپ کی ایسی پالیسیز تھیں جنہوں نے جو آپ کے نیگیٹو آؤٹ کمز تھے اس کو کم کیا. نیگیٹو آؤٹ کمز کون سے ہو سکتے ہیں اسٹوڈینٹس؟ ایسی باتوں سے ہماری پالیسیز تھی, ہماری اتنی پالیسیز آتی ہیں جو کہ ایک عام بندے کے لیے نہیں ہے, جو مخصوص لوگوں کے لیے ہے, تو باقی سے مستفید ہوتے ہیں. اگر لیپ ٹاپ اسکیم ہے, ایک عام بندے کو فرق پڑ رہا ہے اس سے؟ نہیں پڑ رہا. اسٹوڈنٹ یہاں پہ بھی یہی چیز ہے کہ اگر ایک عام بندے کو فرق نہیں پڑ رہا, ایک عام بندے پہ اگر ڈبل ٹیکسز آ رہے ہیں, تو اس کا ڈائریکٹ اثر کس پہ ہو رہا ہے؟ عوام پہ, عام بندے پہ آ رہا ہے. جو امیر ہے ان کو فرق نہیں پڑتا ان چیزوں سے, لیکن غریب پہ پڑتا ہے. ٹھیک ہے, دس از اگر آپ کی اگر پالیسیز اچھی نہیں ہوں گی, جس کا جہاں داؤ لگ رہا ہے وہ لگا رہا ہے, ایسا ہے, تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ کی اکوالٹی ختم ہو جائے گی. یہاں پہ اکوالٹی, اگر چائنا کی بات کریں وہاں پہ اکوالٹی بہت ہے. وہاں پہ اگر رولز ریگولیشن دیکھے جائیں وہ سب کے لیے یکساں ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے ہر چیز کو بہت زیادہ جو ہے محدود کیا ہوا ہے. اگر ان کی وہاں پہ ڈیلیگیشن آتے ہیں, ڈیلیگیشن کسے کہتے ہیں اسٹوڈینٹس؟ ڈیلیگیشن فار ایگزامپل یہاں سے دفتر گیا پاکستان کا, ٹھیک ہے, یہ لوگ 70 لوگ مل کے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ان کے کیا ہوتے ہیں, ان کے اتنے لوگ نہیں, ان کے اگر آپ اتنے سارے لوگوں کو لے کے جائیں گے تو اس کے لیے آپ کے پاس اتنا بجٹ ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے اپنی ہر چیز کو محدود کیا ہوا ہے. انہوں نے کہا ہمارے پاس اتنا بجٹ اس کا ہے, اتنا بجٹ ہمارے تعلیم کا, اتنا ہمارا روزگار کا, اتنا اس کا ہے. تو ہم اسی میں جب رہیں گے تو کیا ملک ترقی کرے گا؟ بالکل کرے گا. اگر ہم محدود ہو کے چلیں گے, دیکھیں ہر چیز کا ایک بجٹ ہوتا ہے. اگر ہم گھر کی بات کریں تو امی کہتی یہ ہم نے اتنے میں لینا ہے, یہ ہم نے اس طرح سے دیکھنا ہے, یہ میں نے آپ لوگوں کی ٹیوشنس کے لیے رکھے ہوئے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے اگر ہم ایک گھر کی بات کریں. تو اسی طرح ملک بھی اسی طرح چلتے ہیں کہ ملک کے لیے بھی ہر چیز کا بجٹ جو ہے وہ رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ معاشی طور پہ مضبوط نہیں ہیں تو کیا ہوگا فرینڈس؟ معاشی طور پہ آپ جو ہے وہ اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں تو ملک ترقی کرے گا؟ کیا ہوگا پھر؟ گڈ, غربت بڑھے گی, روزگار ملے گا ہی نہیں, تب کیا ہوگا؟ لوگ جو ہے وہ نیگیٹو اس پہ جائیں گے, ٹھیک ہے, اور جو ہے غلط کام کریں گے, اور جس کی وجہ سے بھوک افلاس بھی بڑھے گی. اب دیکھیں چائنا نے اس چیز کو بنانے کے لیے, اب اگر وہ اچھا روزگار دے رہے ہیں, اگر ان کا پانی بھی ہے, اگر سیلاب بھی ہے, تو وہ اس کو بھی کنٹرول کر کے رکھیں گے. پانی کو بھی انہوں نے اسٹور کرنا ہے, انہوں نے ضائع نہیں کرنا. ٹھیک ہے, اگر آپ کی فصلیں ڈوب رہی ہیں تو اس کا عام بندے کو بہت نقصان ہے. تو اسٹوڈنٹ یہی ہم لوگ اس پہ بات کریں کہ یہاں پہ جو ہے وہ اگر انہوں نے اس چیز کو سب پہ قابو پایا, خوراک کی کمی ہے, غذا ہے, آپ کی جو ہے وہ آپ یہ دیکھ لیں شہری آبادی. میں نے کہا جتنے آپ کے وسائل ہیں, اگر آپ کی آبادی اس لحاظ سے ہے, کیونکہ ایک انڈیویژول بہت میٹر کرتا ہے. کیا میٹر کرتا ہے؟ اس کی نیڈز ہیں, ایموشنل نیڈز ہیں, جیسے ہم بات بھی کر رہے تھے, ہم نے اس کو بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا کہ ایموشنل نیڈز ایک بندے کی ہیں, اس کی اسپریچول نیڈز ہیں, اس کو کھانا پینے کے علاوہ اور بھی کچھ چاہیے, بالکل چاہیے. اس کی اگر نیڈز پوری نہیں ہوں گی, ایموشنل ہے, اس کی مینٹالٹی ہے, اگر وہ گھر میں دیکھے گا کہ جو ہے معاملات ٹھیک نہیں ہے, تو وہ کیا ہوگا, اس کے ذہن پہ نیگیٹو اثرات پڑیں گے. تو یہاں پہ یہی انہوں نے, کیونکہ انہوں نے کہا کہ اگر ایک جو ہے بچپن اس بچے کا ٹھیک گزرے گا, اچھا گزرے گا, تو وہ بڑا ہو کے بھی اس چیز کو, یا اس کی میموری تو اچھی ہے. تو یہاں پہ انہوں نے چین نے فرد پہ کام کیا.
جب فرد پہ کام ہوگا تو افراد آٹومیٹیکلی اس پہ جو ہے لاگو ہوتی ہیں ہر چیزیں. ٹھیک ہے, آپ کی گورنمنٹ آپ کے ساتھ جو ہے وہ ہر ہیلتھ انشورنس اس کی ہر چیز وہ لوگ خود دیکھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, رولز ریگولیشن یہی بات ہو رہی ہے کہ رولز ریگولیشن جو ہے وہ اس حد تک ان کے مضبوط ہیں, وہ اس پہ کمپرومائز نہیں کرتے. تبھی اگر ہم بات کریں کہ چائنا کی ترقی کا کیا راز ہے, ٹھیک ہے, وہاں پہ آپ جو ہے کسی کو ڈس آنیسٹ نہیں کر سکتے کہ آپ یہ کام کر رہے ہو. ٹھیک ہے, ایک ٹیچر ہے تو اس کی بہت عزت ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو چھوٹے چھوٹے معاملے ہیں تو بہت چھوٹے لگ رہے ہیں, لیکن یہی چیزیں ہمارے ملک کو بناتی بھی ہیں اور بگاڑتی بھی یہی ہیں. مانتے ہیں؟ ٹھیک ہے, یہ اسٹوڈینٹس چھوٹے چھوٹے فیکٹرز ہیں. اچھا, اب یہاں پہ انہوں نے اچھا یہ جو آپ کے سب سے بڑے جو آپ یہ کہہ لیں کہ ماؤس ڈے اسٹوڈنٹ یہاں پہ انہوں نے اپنے جو دوست تھے ایگر جو ہے ان سے انہوں نے اسٹوڈینٹس بہت ساری چیزوں کو دیکھا بھی. تو اور اسٹوڈنٹ اب دیکھیں قومی پیداوار ہے, اگر ہم چاول کی بات کر لیں, یہاں پہ چاول سے آپ کو ایگزامپل دیتی ہوں. اب آپ کی چاول کی فصل تھی, آپ کی گندم کی فصل تھی, ٹھیک ہے, سیلاب آیا, کچھ لوگوں نے تو نکال لی, اور جو نہیں نکال پائے انہوں نے ان کی کیا ہوئی, فصل تباہ ہو گئی, جس کی وجہ سے جو ریٹ کم تھے وہ ایک دم کہاں گئے, ہائی ہو گئے. اچھا, اس کا ڈائریکٹ اچھا ساروں نے تو نہیں لی ہوگی, پھر آپ کی کپاس ہے, باقی چیزیں ہیں, وہ اگر آپ کی اگر اس پہ بھی اثر پڑے گا تو کیا ہوگا, ٹھیک ہے, اس پہ کیا ہوگا, اثر غلط پڑے گا, نیگیٹو پڑے گا. میں نے آپ سے کہا اگر آپ کے پاس وسائل نہیں ہے, اس طرح کے اتنے سارے مسائل ہیں اور آپ باہر سے چیز لے رہے ہو, ٹیکس لگا, اس نے اپنا منافع رکھا. ٹھیک, آپ کا پھل دیکھ لیں, اپنی ایک چھوٹی سی چھوٹی چیز دیکھ لیں, وہ کہاں بڑی ہوئی ہے, صرف ایک سیلاب کی وجہ سے, باقی چیزوں کی وجہ سے بہت ہائی پہ چلا گیا. یہ جو چھوٹے چھوٹے فیکٹر اگر ہم یہی والے اپلائی کر دیں ذرا ہم چین پہ, کہ چین جو ہے اگر ہماری ترقی اگر وہ ترقی کر رہا ہے, ٹھیک ہے, ان کی جو صنعت کاری, اچھا اسٹوڈنٹ صنعت کسے کہتے ہیں, بالکل دیکھیں اگر ہماری فار ایگزامپل یہاں پہ کپڑے کی مشین ہے, فیصل آباد ہم کہتے ہیں بہت بڑا جو ہے سیکٹر ہے, آپ کی مشینری چل رہی ہے, روزگار, اچھا جو فیکٹریز چل رہی ہوتی ہیں اس کا ملک پہ بہت اچھا اثر پڑتا ہے. اگر باہر کپڑا جا رہا ہے آپ کا, کیا ہو رہا ہے پھر, آپ کا پیسہ باہر جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کا پیسے کی قدر و قیمت ہی بہت لو ہے اور باہر کی زیادہ ہے, اور وہ لوگ آپ سے لے رہے ہیں, تو آپ کی اکانومی اچھی ہوگی یا کم اس پہ آئیں گے, اچھی ہوگی, باہر سے پیسہ آ رہا ہے. اسی طریقے سے جو چین کے لوگ تھے انہوں نے ہمیشہ دوستانہ رویہ رکھا, جس کی وجہ سے لوگ وہاں پہ گئے. اچھا, ایک دفعہ گیا, دوسرے لوگ گئے, 70 کی تعداد میں, 100 کی تعداد میں وہاں پہ لوگ جاتے ہیں اور انویسٹمنٹ کرتے ہیں, بہت اچھا ارن کرتے ہیں. اسٹوڈینٹس ہیں وہاں پہ, انہوں نے کبھی کسی کو جو ہے وہ ڈی موٹیویٹ نہیں کیا, کہ ایسا نہیں کیا کہ لوگ جو ہے وہاں پہ جانا چھوڑ دیں. اس کی وجہ سے ان کی اکانومی اسٹرانگ ہوئی ہے. یہ بھی بہت فیکٹر ہے کہ ان کا جو پروگریس ہوئی اور ملک نے ترقی کی, اس کی مین وجہ یہ بھی بہت بڑی ہے. سمجھ آیا, ہم یہاں پہ فیکٹرز پہ کیوں بات کریں, تو یہیں سے چیزیں بنتی ہیں. ٹھیک ہے, کل کو اگر آپ سے فار ایگزامپل کوسچنس آ جاتے ہیں ایگزام میں, تو آپ کو اتنا نہ لگا, اچھا یہ چیزیں اگر بڑھ رہی ہیں, اس پہ ہائی ریٹ کس پہ ڈائریکٹ اثر پڑ رہا ہے, تو یہ آپ کا نالج ہوگا پھر. ٹھیک ہے, آپ کی بک تو ہے ہی ہے, لیکن آپ کا ہوگا اچھا ہم نے یہ چیز کو بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا. ٹھیک ہے, اور کون سے فیکٹرز ہو سکتے ہیں اسٹوڈینٹس, اچھا اگر ہم ایک اور بات کریں اسٹوڈنٹ, انہوں نے وہ نکالا کہ 2000 اسٹوڈنٹ انہوں نے یہاں پہ سروے کیا ہوا تھا کہ چائنا جو ہے وہ زرعی پیداوار کا ملک ہوگا. ٹھیک ہے, اب اسٹوڈنٹ دیکھیے, اب تو ٹائم بہت اوپر ہو چکا ہے, لیکن انہوں نے ایک وہ لیا کہ ہم سوچتے ہیں ہم اس ٹائم پہ یہاں پہ یہ والا کام کر چکے ہوں گے, ہم اپنی فیوچر پلاننگ کرتے ہیں. فیوچر پلاننگ میں اسٹوڈنٹ یہ بھی چیز فیکٹر آ جاتی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم 2000 میں جو ہے ہمارا جو ہے چین ایک زرعی پیداوار ملک ہوگا. اب دیکھیں اسٹوڈنٹ, وہاں پہ جو آپ کا جو زمین ہے, آپ کی جو زمین اگر زیادہ پیداوار والی ہوگی تو کیا ہوگا, ملک کو فائدہ ہے.
اور کیا ہو سکتا ہے اسٹوڈینٹ؟ اور کیا ہو سکتا ہے جلدی بتائیں، ہم اس کو تھوڑا سا اس پہ لے کے جاتے ہیں کہ اسٹوڈینٹ یہ آپ کا جو ملک ہے اسٹوڈینٹ، اچھا دیکھیے وہاں پہ لوگ کیا کرتے ہیں، جیسے اگر ہماری یہاں مشینری بہت کم لیول پہ یوز ہوتی ہے، وہاں پہ ایسا نہیں ہوتا. وہاں پہ جو مشینری ہے وہ کام کر رہی ہوتی ہے. انہوں نے ایسے ایسی مشینری ٹیکنالوجیز کیونکہ آج اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے، انہوں نے ایسی ٹیکنالوجیز بنائی ہوئی ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ یہ سوچیں کہ ان کا کام جو گھنٹوں کا کام ہے وہ منٹوں میں ہو جاتا ہے. اگر 1 گھنٹے کا کام ہے تو وہ آدھے گھنٹے 15-20 منٹ میں ہو جاتا ہے. اسٹوڈینٹ وہاں پہ جو انہوں نے کھیتی باڑی ہے، آپ کی کھاد ہے، آپ کی جو سیڈز ہیں، اسٹوڈینٹ وہاں مشینری لگاتی ہے. اتنی ہائی ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں. اگر آپ گوشت کی بات بھی کریں تو وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ جانور کو ہی ڈال دیتے ہیں، وہ گوشت کے حصوں میں تقسیم ہو کے آ جاتا ہے. تو سوچو انہوں نے کتنی کھیتی کے لیے کیسی کیسی مشینریز جو ہے وہاں پہ لگائی ہوں گی، جس کی وجہ سے اچھا ریڈیوس ٹائم ہوتا ہے اور افیکٹیوٹی آپ کی پروڈیوس ہو رہی ہے، اچھا انکریز ہو رہی ہے پروڈکٹیوٹی، اچھا ریزلٹ دے رہا ہے وہ آپ کو. تو انہوں نے کیا ہائی وہاں پہ اسٹوڈنٹ وہاں پہ وہ لگائی ہوئی ہیں، کیا بلا مشینریز، جس کی وجہ سے جو ان کا جو جتنی بھی آپ نے سیڈز گرو کرنے، جتنے طرح کے پلانٹس گرو کرنے، وہ آپ کا بہت زیادہ اس کی پروڈکٹیوٹی انکریز ہو رہی ہے. تو اس کا فائدہ ہے. اگر دیکھیں آپ نے دیکھی ہوگی کتنی مشینریز آ گئی ہیں، آٹا بنانے والی مشین آ گئی، روٹی بنانے والی مشین آ گئی. سوچیں جو کھیتی باڑی کریں ان کی تو مشینریز اچھی خاصی ہوں گی، ہائی ہوں گی، ان کو تو ضرورت نہیں پڑتی ہوگی اتنا کہ آپ جو ہے وہ اتنا جو اسٹرگل کرو. انہوں نے وہی کام منٹوں میں اس کو لے آئے. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں جو ہے وہ بہت زیادہ آپ کی اہمیت کے حامل ہوتی ہیں کہ ہم ان چیزوں کو اگنور نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اور بھی اسٹوڈینٹس اس پہ فیکٹرز پہ بات کریں گے ہم کہ کون کون سے اور بھی فیکٹر ہیں اور کون سی چیزیں ہیں جو ملک کو ترقی کی طرف لے کے جاتی ہے. ٹھیک ہے، اچھا وہ بہت محنت کرنے والی قوم ہے، سب سے بڑی بات پاکستان نہیں ہے. اچھا فرینڈز، وی ہیو ڈسکس مور ان دی نیکسٹ لیکچر. تب تک کے لیے بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ